وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ جعلنا البيت وإذ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیت اس گھر کو خانۃ اللہ کو کعبۃ اللہ کو مثابۃ للناس مثابۃ لوٹ کر آنے کی جگہ للناسی لوگوں کے لیے وامنا اور سراسر امن واتخذوا مسلمانوں تم بناؤ من مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو مصلن نماز کی جگہ. وعہدنا اور ہم نے تاکیدی حکم دیا الی ابراہیم و اسماعیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف ان طہرا کہ تم دونوں پاک کرو بیتیا میرے گھر کو للطوائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع السجود والرکع رکوع کرنے والوں کے لیے السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو تمام قسم کی غلاظتوں سے گندگیوں سے پاک کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا جناب ابراہیم علیہ السلام موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں رب اجعل هذا بلدا آمنا اے ہمارے رب اے ہمارے معبود اس بستی کو اس شہر کو اس علاقے کو امن والا بنا وارزق اہلہ من الثمرات الہی اس بستی میں رہنے والوں کو رزق عطا فرما فلوں سے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر اللہ رزق صرف انہیں دے دینا جو تیری ذات پر ایمان رکھتے ہیں جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ صرف انہیں فلوں میں سے رزق دے دینا. اللہ رب العالمین ہے اللہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ فرماتے ہیں قال ومن کفر اللہ فرماتے ہیں جس نے کفر بھی کیا
فأمتئه قلیلا، دنیاوی اعتبار سے میں رب العالمین ہوں، فأمتئه قلیلا، میں اسے تھوڑا سا فائدہ دنیا میں دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اسے بے بس کروں گا آگ کی عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹ کر آنے کی جگہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی بنیاد بلند کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اور ایک اہم ترین عبادت بجا لاتے ہوئے، عبادت کرنے والوں کے لیے اور روزہ رکھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، صدقات و خیرات کرنے والوں کے لیے ایک اصول، ایک منہج جناب ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس اصول کو، اس منہج کو قرآن بنا کر ہمارے لیے اسوہ اور ماڈل بنا کر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ ربنا تقبل منا، عبادت کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لے، اور روزہ رکھنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، راتوں کو قیام کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، صدقات و خیرات دینا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات تب ہے جب ہماری نمازیں قبول ہو جائے، جب ہمارے روزے قبول ہو جائے، جب ہماری تلاوت قبول ہو جائے، جب ہماری صدقات و خیرات قبول ہو جائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ میں مالک کائنات اب تک رمضان المبارک میں آپ کی توفیق سے جو نماز ہم پڑھ سکے ہیں، جو روزہ ہم آپ کی توفیق سے رکھ سکے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت ہم سن سکے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت ہم کر سکے ہیں، جو صدقات و خیرات تیری توفیق سے ہم دے سکے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے خالق و مالک اسے شرف قبولیت عطا فرمانا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، بہت سے عبادت گزار، بہت سی ریاضتیں کرنے والے، شب بیداری کرنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقات و خیرات دینے والے، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے ایسے ہیں، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، قیامت کے دن ہم ان کے کیے ہوئے اعمال کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کو، ان کی کوششوں کو ہم اڑتے ہوئے خاک کے مانند کر دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ تو کمال یہ ہے اس عبادت کو شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ ابراہیم و اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں جس گھر میں ایک نماز کی پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 1,00,000 نماز پڑھنے کی اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اس حساب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس اصول کو مد نظر رکھ کر اگر ہم غور و فکر کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال الی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا خیر کے کام کرنے والے کے برابر اجر و ثواب میں حصہ دار بنے گا۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اس کی بنیادیں اٹھانے والے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام، جو بھی لوگ بیت اللہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع اور سجود بجا لاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں،
جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زیارت کرنے والوں، تمام اعتکاف میں بیٹھنے والوں اور تمام حج و عمرہ کرنے والوں اور تمام نمازیوں کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو عبادتیں کرنے کے بعد عبادتوں کی قبولیت کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ سلف صالحین رحمہم اللہ کے بارے میں سیرت نگار مورخین لکھتے ہیں وہ 6 ماہ تک رمضان المبارک کی آمد سے 6 ماہ پہلے تک رمضان المبارک تک اللہ رب العالمین سے مہلت مانگا کرتے تھے، اللہ رمضان المبارک سے دوسری بار ملاقات کی اللہ شرف عطا فرما۔ اور رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد وہ 6 ماہ تک